بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آپ نے سورہ انفال کی ٹرانسلیشن کو پڑھا ہے یا تفسیر پڑھی ہے، اور کیا وہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ زیادہ چانس یہ ہے کہ آپ کو وہ سمجھ نہیں آئی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے اوپر بیسڈ ہے. اگر غزوہ بدر سے پہلے کیا ہو رہا تھا اور اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے تھے اور کن حالات میں غزوہ بدر ہوئی تھی، جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی تب تک آپ کو سورہ انفال کی بھی ٹرانسلیشن یا تفسیر سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ غزوہ بدر کن حالات میں ہوئی تھی، اور اگر ہم یہ اس کو پوری طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو سورہ انفال کی ٹرانسلیشن کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں ان کی زندگی مکی زندگی پہلے تھی. مطلب نبوت کے اعلان کے بعد 40 سال کی عمر میں انہوں نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا اور تقریباً 13 سال وہاں پہ گزارے مکہ میں، جس کو ہم مکی زندگی کہتے ہیں. اس کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف یہاں پہ ہجرت کی. مدینہ میں جب ہجرت کی تو مسلمان جو ہے ان کے حالات مالی حالات بہت خراب تھے، اور ظاہر ہے وہ مہاجر کے طور پہ آئے تھے، نہ ان کے پاس کھانے پینے کو تھا نہ گھر تھا. تو مہاجرین کو وہاں بسانے کے لیے ہمارے نبی نے 3 اقدامات کیے پہلے 6 مہینے میں. ان کو ہم ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے 6 ماہ میں انہوں نے کون سے 3 کام کیے. تو انہوں نے پہلا جو کام کیا تھا وہ تھا مواخات مدینہ کا کام، کہ انہوں نے ایک انصاری کو، مدینہ کے آدمی کو، ایک جو مہاجر تھے ان کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا. تو ان کا جو رہنے کا مسئلہ اور جو روزگار کا مسئلہ تھا وہ حل کر دیا. دوسرے نمبر پہ انہوں نے میثاق مدینہ کیا، جس میں یہ طے ہوا کہ مدینہ کے یہودی اور مسلمان مل کے اگر کوئی باہر سے اٹیک کرتا ہے تو مدینہ کی حفاظت کریں گے. اور تیسرے نمبر پہ مسجد نبوی کی تعمیر کی پہلے 6 ماہ میں. مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی بلکہ وہ ایک پولیٹیکل پلیس بھی تھی، وہ ایک مشورے کی جگہ بھی تھی، اور وہ ایک درس گاہ بھی تھی، اور وہ تربیت گاہ بھی تھی. تو ان 3 اقدامات سے جو لٹے پٹے مسلمان آئے تھے بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ سے جو ہجرت کر کے لوگ آئے تھے وہ مدینہ میں مکمل طور پہ سیٹل ہو گئے. جب ہمارے نبی نے یہ 3 کام کر لیے تو اس کے بعد اگلے 1 سال میں بھی انہوں نے کچھ کام کیے. ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ جو کام اگلے 1 سال میں کیے ہیں یہ ڈائریکٹ وجہ بنے غزوہ بدر کی. تو انہوں نے یہ 2 کام پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم مکہ کو سینٹر میں رکھیں تو مکہ میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، ساری چیزیں باہر سے آتی تھیں. تو مکہ میں ایک روٹ، باہر جانے کے لیے 2 روٹس تھے. ایک روٹ تھا مکہ سے بدر، اور بدر سے پیچھے سیریا آپ کہہ لیں شام. اردو میں اس کو شام کہتے ہیں اور ویسے انگلش میں اس کو سیریا کہتے ہیں. تو لوگ مکہ سے بدر جاتے تھے اور بدر سے سیریا، اور سیریا سے سامان خرید کے بدر کے راستے واپس مکہ آتے تھے، اور یہاں پھر سامان بکتا تھا. اور دوسرا روٹ تھا مکہ سے طائف، اور طائف سے پیچھے یہ یمن. تو اور یمن سے سامان خریدتے تھے، اور طائف کے راستے مکے میں آ کے یہاں پہ سامان بکتا تھا. تو مکہ کی ایک مرکزی حیثیت تھی، اور یہاں پہ لوگ حج کرنے بھی جاتے تھے یا سالانہ میلے پہ جاتے تھے، اور یہاں پہ پھر ظاہر ہے وہ شاپنگ بھی کرتے تھے. تو ان کا سامان خوب بکتا تھا، اور ان کا جو مکہ کے لوگوں کا جو سارا دار و مدار تھا وہ اسی سامان تجارت پہ ہوتا تھا جو یمن سے اور سیریا سے لے کے آتے تھے. یعنی یمن سے اور شام سے جو ادھر سامان تجارت آتا تھا وہ مکہ میں سالانہ میلے پہ بکتا تھا. تو ہوا یوں کہ ہمارے نبی نے کچھ اس طرح کیا کہ غزوہ بدر سے پہلے 8 موقعوں پہ ان قافلوں پہ حملہ کیا. یہ میں نے سیکنڈ پہ لکھا ہوا ہے، قافلوں پر حملہ. 8 موقعوں پہ انہوں نے مکہ سے یمن جانے والے اور مکہ سے سیریا جانے والے، مکہ سے شام جانے والے قافلوں پہ حملہ کیا، اور ان سے سامان چھینا اور ان کا نقصان کیا. اس سے مسلمانوں کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں سامان مل جاتا تھا، اور مکہ والوں کو یہ نقصان ہوتا تھا کہ ان کا دار و مدار ہی سارا اسی سامان تجارت پہ تھا، ان کا کام ہی، روزگار ہی یہی تھا. تو ان کو اکنامکلی نقصان پہنچتا تھا مکے والوں کو. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا جو میں نے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ قبائل سے معاہدے شروع کر دیے. جتنے بدر کے پاس، مکے کے پاس، مدینے کے پاس، جتنے یہاں پورے حجاز میں جتنے قبائل تھے
وہ مکہ کی جو سینٹرل حیثیت ہے اس کو مانتے تھے. مکہ کے سردار صرف مکہ کا سردار نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ اس پورے علاقے کا سردار ہوتا تھا, اور سارے قبائل اس کی بڑی عزت کرتے تھے, اور اس کے ساتھ قبائل کے ساتھ مکہ کے معاہدے ہوتے تھے. تو ہمارے نبی نے ان سارے قبائل کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یا تو آپ نیوٹرل ہو جائیں یا پھر آپ مکہ کے خلاف ہماری امداد کریں, ہماری مدد کریں, آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں. تو اس طرح انہوں نے مکہ کی سیاسی طاقت کو بھی ختم کیا, قافلوں پہ حملہ کر کے ان کی مالی حالت کو کمزور کیا, اور قافلوں پہ حملہ کر کے مالی حالت کو کمزور کیا, اور قبائل سے معاہدے کر کے ان کی سیاسی طاقت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی. ان حالات میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے نبی کو ایک دفعہ خبر ملی مدینے میں بیٹھ کے کہ مکہ سے ابو سفیان کی سربراہی میں ایک بڑا قافلہ 50-60 لوگوں کا قافلہ کافی سارا سامان تجارت لینے کے لیے شام کی طرف, سیریا کی طرف جا رہا ہے. تو ہمارے نبی مدینے سے نکلے اور کوشش کی کہ بدر کے اوپر ان کو انٹرسیپٹ کیا جائے, ان کو روکا جائے, اور ان سے چیزیں جو وہ سامان تو نہیں, جو پیسے لے کے جا رہے تھے وہ ان سے چھینے جائیں اور ان کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن وہ قافلہ پہلے نکل گیا, پکڑا نہیں گیا, تو ہمارے نبی واپس آ گئے. جب وہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان نے یہاں شام سے چلتے ہوئے واپس مکہ کی طرف تیز رفتار کسی آدمی کو, گھوڑ سوار کو بھیجا کہ جاؤ اور مکہ میں ابو جہل جو کہ پیچھے سردار ہے مکہ کا, اس سے کہو کہ جاتے ہوئے ہمیں مسلمانوں نے بدر پہ تنگ کیا تھا, تو وہ آتے ہوئے بھی ہمیں تنگ کریں گے, تو ہماری امداد کے لیے بدر پہ آؤ تاکہ ہم سے سامان مسلمان چھین نہ لیں. تو ایک یہ واقعہ ہوا, اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مکہ اور طائف کے درمیان یہاں کر کے کہیں ہمارے نبی نے کچھ صحابیوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے یہاں پہ بیٹھے رہنا ہے اور مکہ پہ نظر رکھنی ہے, اور کوئی بھی اگر یہاں سے حملہ ہو رہا ہو, کوئی بھی موومنٹ ہو رہی ہے تو ہمیں ٹائم سے مدینہ میں آ کے بتانا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنا جو مینڈیٹ تھا اس سے وہ آگے گئے, اور انہوں نے ایک قافلہ آ رہا تھا یمن سے مکہ کی طرف, اس پہ حملہ کیا, ایک بندہ ان کا مار دیا اور ایک بندے کو قیدی بنا لیا, سامان ان کا چھین لیا, اور چھین کے مدینہ پہنچ گئے ہمارے نبی کے پاس. تو ہمارے نبی نے کہا بھی کہ آپ کا یہ کام ہی نہیں تھا, آپ کو نے تو صرف نظر رکھنی تھی, لیکن بہرحال ان سے وہ اقدام ہو گیا. جب یہ اقدام ہو گیا تو یہاں سے ایک جو قافلہ لوٹا پٹا تھا وہ روتا پیٹتا ہوا مکہ پہنچ گیا. جب وہ مکہ پہنچا تو ادھر سے ابو سفیان کا بھیجا ہوا آدمی بھی گھوڑے پہ مکہ پہنچ گیا, اور اس نے بھی کہا کہ جاتے ہوئے مسلمانوں نے ہمیں تنگ کیا ہے, تو آتے ہوئے بھی خطرہ ہے کہ حملہ ہوگا, تو آپ امداد کے لیے بدر پہ پہنچیں. تو یہ دونوں خبریں جب اکٹھی پہنچیں تو ابو جہل کو بہت غصہ آیا. اس نے 1000 لوگوں کا لشکر تیار کیا اور وہ بدر کی طرف اس نے چلنا شروع کر دیا, اور دوسری طرف جو سیریا سے یعنی شام سے قافلہ آ رہا تھا ابو سفیان کی سربراہی میں, وہ ادھر سے آ رہا تھا, اور ادھر سے اس قافلے کو پہ حملہ کر کے اس سے سامان چھیننے کے لیے ہمارے نبی نے کچھ لوگوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کیا مدینہ سے, اور ان کی تعداد 313 تقریباً تھی. ان کو لے کے ہمارے نبی مدینہ سے باہر نکل رہے. اچھا, ہمارے نبی جب یہاں پہ مدینہ سے باہر پہنچے تو وحی آئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ مکہ کی طرف سے یہاں سے ابو جہل کی سربراہی میں 1000 کا لشکر چل پڑا ہے. یہ ہمارے نبی کو وحی کے تھرو بتایا گیا کہ ایک لشکر مکہ سے اب ابو جہل کی سربراہی میں یہاں سے چل پڑا ہے. یہ مدینہ سے باہر نکل کے یہ وحی آئی, کیونکہ مدینہ سے جب وہ نکلے تھے تو تب انہیں پتا تھا کہ صرف یہ شام کی طرف سے اس سائڈ سے ابو سفیان کی جو سربراہی میں ایک قافلہ آ رہا ہے جس کے پاس زیادہ لڑنے کے لیے سامان نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے 50 سے 60 لوگ ہیں اور کافی سارا سامان ہے, اور وہ ایک تجارتی قافلہ ادھر سے آ رہا ہے. تو ہمارے نبی مدینے سے جب نکلے تھے تو ارادہ مسلمانوں کا اس ابو سفیان کے قافلے کو پہ حملہ کرنا تھا, لیکن جب مدینے سے باہر آ گئے تو ابو جہل کے قافلے کے بارے میں بھی
مدینے سے باہر آ کے وحی آئی. تو ہمارے نبی کو بتایا گیا وحی کے تھرو کہ ان دونوں میں سے ایک قافلہ، یعنی ابو سفیان کا یہ تجارتی قافلہ یا ابو جہل کا یہ 1000 بندوں کا قافلہ، ان میں سے ایک قافلہ جو ہے اس سے یہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو فتح حاصل ہوگی. مدینہ سے باہر نکل کے جب یہ وحی آئی تو ہمارے نبی نے مسلمانوں کے ساتھ، صحابیوں کے ساتھ مشاورت کی کہ اب کیا کیا جائے. تو وہاں پہ 3 قسم کے مشورے آئے. جو پکے شروع والے مسلمان تھے انہوں نے ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر وعدہ کیا ہے تو ہم مقابلہ کریں گے، ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہمارے پاس مین پاور بھی نہیں ہے، وہ قافلہ بھی ہم سے بڑے ہیں، وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، لیکن ہم مقابلہ کریں گے. ایک تھے پکے منافقین والا گروپ. پکے منافقین نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ہمیں مقابلہ ہم سے نہیں کرنا چاہیے، وہ سامان میں ہم سے زیادہ ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں. اور ایک کچھ ملے جلے مسلمان تھے، نیک مسلمان تھے، لیکن وہ صرف یہ تعداد کو دیکھ رہے تھے. تو بہرحال میجارٹی نے کے مشورے سے ہمارے نبی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے چلیں گے اور بدر کے مقام پہ ہمارا مقابلہ ان دونوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان دونوں لشکروں میں سے ایک کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا. تو ہمارے نبی جو ہیں محمد، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے اس ارادے سے چل پڑے کہ اللہ کے حکم سے ان دو میں سے ایک جو لشکر ہے وہ ہمیں مل جائے گا. اور ان کی تعداد، یہاں سے چلنے والے مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. اب جب یہ لوگ بدر پہ پہنچے، یہ والا قافلہ بھی، محمدی قافلہ بھی بدر پہ پہنچ گیا، یہ ابو جہل کا قافلہ بھی بدر پہ پہنچ گیا، یہ دونوں پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اور جب یہ دونوں پہنچے تو ابو سفیان والا جو تجارتی قافلہ تھا وہ سائڈ سے ہو کے ادھر سے نکل گیا، اور یہ جو قافلے تھے دونوں یہ بدر کے مقام پہ آمنے سامنے آ گئے. 313 والا قافلہ اور 1000 والا قافلہ. جب یہ آمنے سامنے آئے تو حالات مسلمانوں کے بہت خراب تھے. مسلمان دل میں یہ سوچ رہے تھے پہلے کہ اللہ کرے دو میں سے ایک نے اگر ہمارے سامنے آنا ہے تو یہ والا آسان والا قافلہ آ جائے ہمارے سامنے، مال بھی ہاتھ لگے گا اور لڑائی بھی نہیں ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ والا قافلہ سامنے لا دیا. اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کا یہ ارشاد ہے کہ میں چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں حق اور باطل کو الگ الگ کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے، اس لیے کہا ہے کہ یہ 313 جو تھے یہ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اور 1000 جو تھے وہ لیس تھے ہر طرح کے سامان سے. تو ان 313 نے جب 1000 کو شکست دی تو یہ یوم الفرقان بن گیا. کس طرح سے کہ کم لوگوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں زیادہ لوگوں کو شکست دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حق اور باطل کو الگ الگ کرنا تھا. تو بہرحال یہ جب قافلے آمنے سامنے آئے تو مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ بہت نازک تھی، اور مسلمان تھوڑے سہمے ہوئے تھے. یہ جو 1000 لوگ تھے یہ بہت کانفیڈنٹ تھے. تو اب آگے رات آ گئی، رات دونوں قافلوں نے ریسٹ کیا، اگلے دن جنگ تھی. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری رحمتیں نازل ہوئیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ انفال میں جس کلیئرلی لکھا ہوا ہے. پہلی رحمت یہ نازل ہوئی کہ بارش ہو گئی. جب بارش ہوئی تو مسلمانوں کے پاس وہاں پہ پانی نہیں تھا، پانی پہ قبضہ ان کا تھا. مسلمان تھوڑے نیچی جگہ پہ تھے تو مسلمانوں کے پاس بھی بدر میں پانی آ گیا، پانی کے وسائل ان کے پاس بھی آ گئے. انہوں نے پانی نچلی جگہ پہ جمع کیا اور وہاں پہ قبضہ کر لیا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ 1000 فرشتے نازل کیے مسلمانوں کی مدد کے لیے. پھر جب مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نیند کا غلبہ، رات کو بڑی اچھی نیند آئی مسلمانوں کو. جب وہ صبح اٹھے تو وہ بالکل انہیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم جنگ پہ ہیں. تو وہ بڑے صبح اٹھ کے حالات بالکل دلوں کے بدل گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ بدل دیے. اور ان کے دلوں پہ، ان 1000 کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا، اور ان 313 کو اللہ تعالیٰ نے بے فکر کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم تھے کچھ جن کا ذکر سورہ انفال میں بھی ہے. جب مقابلہ ہوا تو یہ ایک دم ہمارے نبی نے کچھ کنکریاں لیں، ان کو مٹھی میں لیا اور ان کی طرف پھینکا، ابو جہل کے کافر اس کے لشکر کی طرف پھینکا اور بد دعا کی. تو اس کے بعد ایک دم سے وہ قتل ہونا شروع ہو گئے. جو کافر ہیں وہ قتل ہونا شروع ہو گئے، ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور جو ہیں وہ کافر بھاگنا شروع ہو گئے. جب بھاگنا شروع ہوئے تو کچھ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا. کچھ مسلمان جو ہیں وہ نبی کی حفاظت کرتے رہے، اور کچھ مسلمان جو ہے وہ
انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اب جب جنگ ختم ہوئی 70 لوگ ان کے مارے گئے اور 70 لوگ ان کے تقریباً جو ہیں وہ جنگی قیدی بنا لیے گئے. تو مسلمانوں کے درمیان جو مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھا اس پہ آپس میں جو ہے اختلاف ہوا صحابہ کا. جو گروپ تھا جو نبی کی حفاظت کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے سب سے اہم کام تو ہم کر رہے تھے کہ نبی کی حفاظت چھوڑ کے کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کرتے. اس وقت تک رول یہ تھا کہ جو جتنا مال غنیمت اکٹھا کر لیتا وہ اس کا ہوتا تھا. لیکن یہ تو ایک پراپر جنگ تھی نا, اس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا. نبی کی حفاظت چھوڑ کے تو مال غنیمت اکٹھا نہیں کرنا تھا. تو ہوا یہ کہ اور ایک قافلہ جو سیگمنٹ ہے مسلمانوں کا وہ کافروں کے پیچھا کرنے بھی گیا تھا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو 2 دفعہ جنگ لڑی ہے. کچھ بوڑھے لوگ تھے, ضعیف لوگ تھے, انہوں نے کہا ہم تو اتنے تیز نہیں تھے کہ ہم مال اکٹھا کر سکیں. تو جنہوں نے اکٹھا کیا تھا وہ کہہ رہے تھے ہمارا ہے یہ سارا. تو اس موقع پہ جو آیت نازل ہوئی وہ قرآن سورہ انفال کے شروع والا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ انفال ہے, یعنی کہ یہ نفل ہیں, یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں, یہ اصل ریوارڈ نہیں ہے آپ کا. اصل ریوارڈ وہ ہے جو آپ کو قیامت والے دن ملے گا. اور یہ جو جنگ ہے یہ آپ نے خود نہیں, آپ کی وجہ سے نہیں جیتی گئی. یہ جو جنگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے جیتی گئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے جیتی گئی ہے تو یہ مال غنیمت پھر آپ کا نہیں ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے سارے کا سارا. اور سارے کا سارا مال غنیمت جمع کروانے کی ہدایت کی گئی. تو سب نے سارا مال ہمارے نبی کے آخری نبی کے پاس جمع کروا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب مال جمع ہو گیا تو پھر سورہ انفال کے درمیان میں کر کے اللہ تعالیٰ نے اس مال کی تقسیم کی اس طرح سے کہ 1/5 حصہ ہمارے نبی کے حصے میں آئے گا, یعنی وہ اصل میں اب کے لحاظ سے بات کریں تو حکومت کا ہوگا, یعنی اس سے ہمارے نبی کا گھر چلے گا, ان کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا نان و نفقہ پورا کیا جائے گا, یتیم مسکین مسافر ان لوگوں کو بھی اسی مال سے دیا جائے گا 1/5 حصے سے. اور جو 4/5 حصہ ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا. اور ایک جو اس کے علاوہ جو سوار تھے اونٹ جو کہ بہت کم تھے, اونٹ اور گھوڑے والے جو سوار تھے وہ بہت کم تھے, ان کو ڈبل حصہ ملے گا. اور جو پیدل مجاہدین تھے ان کو 1 حصہ ملے گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر بات کر دی کہ لیکن یہ ایکسٹرا حصہ ہے, کیونکہ جو فتح ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی سورہ انفال میں فرمایا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں نے قتل کیا ہے کافروں کو, لیکن مسلمانوں نے نہیں کیا, وہ اللہ نے قتل کیا ہے. اور ہمارے نبی سے تک کو فرما دیا گیا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں, وہ کنکریاں لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. یہ بھی کلیئرلی قرآن مجید میں سورہ انفال میں لکھا ہوا ہے. تو سورہ انفال اگر ہم دیکھیں تو اوورآل کیا ہے, اوورآل یہ خطبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خطیب ہے اور جو باقی لوگ ہیں وہ اس خطبے کو سن رہے ہیں. اس کے جو مخاطب ہیں وہ ہمارے نبی بھی ہیں, اس وقت جو مجاہدین تھے صحابی تھے وہ بھی مخاطب ہیں, ہم لوگ بھی کچھ چیزوں میں مخاطب ہیں, اور جو کفار مکہ تھے وہ بھی مخاطب ہیں. تو ان سب کو دیا جانے والا ایک خطبہ ہے پوری جو ہے. اگر آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے سورہ انفال کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی.